کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین، پاکستان اولیاء اللہ کا فیضان ہے اور یہ فیضان اولیاء اللہ شروع سے لے کر آج تک بانٹ رہے ہیں اور تا قیامت اس کو بانٹتے رہیں گے۔ یہ فیضان اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے علماء اور اولیاء اللہ کو وراثت میں عطا کیا، اور یہ ورثہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کے خلفاء میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کی اولاد اس فیضان کو تقسیم کرنے میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کی اولاد بالخصوص انہوں نے برِ صغیر میں اس فیضان کو عام کیا۔ فیضان تو عام ہے سدرہ شریف کا۔ آج ہم اس سلوگن، اس دربار کے نقیب الاشراف، اس کے سجادہ نشین اور ان کے آباء و اجداد کے بارے میں گفتگو کریں گے، جنہوں نے اس فیضان کو برِ صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بانٹا۔ آج ہم آپ کو وہ ہستی جنہوں نے عرب و عجم میں اس فیض کو بانٹا، وہ رہبر شریعت، شیخ طریقت، امام العرفاء، نقیب الاشراف، سیدی مرشدی السید محمد انور گیلانی الرضاکی البغدادی، سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ رضاکیہ سدرہ شریف۔ آج ہم ان کی خدمت میں موجود ہیں۔ آج ناظرین ہم ان سے آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ میں اپنی زبان مبارک سے، اپنے خاندان کے حوالے سے اور اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماکس نیوز سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ کی نوازش کہ آپ نے اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت ماکس نیوز کو اور بالخصوص ناظرین کو عطا فرمایا۔ حضور، آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ناظرین کو آگاہ فرمائیں، ناظرین کی آگہی کے لیے آپ اپنے الفاظ میں اپنے آباء و اجداد کس طرح وہ بغداد سے، شام سے یا حجاز سے وہاں سے تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر اس فیضان کو عام کیا؟ بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے ایک خوبصورت طریقت کا ایک پہلو شروع کیا اور اہل نسبت اور اہل طریقت کے متعلق آپ نے بڑا خوبصورت
سوال فرمایا، جہاں تک میرے خاندان کا تعلق ہے تو میرے اجداد میں سے جد اعلیٰ سیدی و شیخی عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی ثم جعفری بغدادی پورے عالم میں معروف اور روشن علمی انداز سے بھی اور طریقت کے لحاظ سے بھی آپ کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہریہ سے بھی نوازا تھا اور علوم باطنیہ سے بھی نوازا تھا۔ سیدنا امام حسین کی اولاد میں 10 امام ہوئے اور امام حسن کی اولاد میں اہل طریقت کی زبان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی امام ہوا جن کا اسم گرامی سید عبد القادر جیلانی تھا اور درجہ امامت پہ فائز تھے۔ یعنی آپ کے جس پہلو پہ بھی گفتگو کی جائے تو وہ تش نہ رہ جائیں گے، اللہ نے آپ کو درجہ کمال عطا کیا تھا اور آپ کثیر الاولاد تھے۔ اور آپ کی اولاد میں جس خاندان سے میرا تعلق ہے وہ پیران پیر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں دوسرے نمبر پہ تھے تاج العارفین ابو بکر سیدنا عبد الرزاق گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی میں آل ہوں۔ واحد یہ وہ قبیلہ ہے اور یہ خانوادہ ہے کہ جس میں محدثین، مفسرین، مبلغین اور خطبہ ہوئے ہیں۔ ان کی ایک عجیب داستان ہے خاندان ذریت عبد الرزاق بن عبد القادر جیلانی کی، کہ بعد از وفات سیدنا عبد القادر جیلانی جو محدث اور محتمم اور رئیس الجامعہ بنے وہ سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد جو جامعہ نظامیہ بغداد کا جانشین شیخ الحدیث بنا اور اس وقت کا وہ قاضی القضاء بھی تھا، اس میں گرامی ان کا ابو صالح نصر تھا، جو کہ کافی عرصہ قضاء کی مسند پہ بھی رہے اور محدث بھی تھے جامعہ نظامیہ بغداد کی اور سجادہ نشین بھی تھے۔ یہی خاندان کے ان کے بعد جو سجادہ بنے وہ سیدنا نصر محمد ابن ابو صالح نصر سجادہ نشین بھی بنے اور قضاء کی مسند پہ بھی جلوہ افروز ہوئے۔ اور مستنصر باللہ کا یہ دور تھا، چند وجوہات کی بنا پہ آپ نے مسند قضاء کو چھوڑ دیا تھا اور وقت کے حاکم کو آپ نے دعا بھی دی تھی۔ ان کے بعد ان کا بیٹا ابو مسعود سید ظہیر الدین احمد کا دور آیا، جو سجادہ نشین بھی تھے اور محدث کبیر بھی تھے۔ اپنے باپ دادا پردادا کی مسند پہ بیٹھ کے درس و تدریس فرماتے رہے۔ یہ زمانہ ہلاکو خان چنگیز خان کا زمانہ تھا، جنہوں نے بغداد پہ حلہ بولا اور لڑائی جھگڑے ہوئے، قتل و غارت ہوئی۔ تو تاتاریوں نے اس شہزادے کو، جو میرا دادا تھا،
جس کی ذریت میں ہوں اس وقت، ان کو شہید کر کے بغداد کے یہ کنویں میں ڈال دیا تھا، جو کہ چند دن نہ ملے، جب ملے تو ان کی لاش ایک کنویں سے برآمد ہوئی۔ ان کے غم میں اور دکھ کی وجہ سے ان کی اولاد بکھر گئی، اور ان کا بڑا بیٹا جو سجادہ نشین تھا اور درگاہ گیلانیہ کا متولی تھا، وہ ہجرت کر کے شام کا ایک معروف قصبہ ہے جس کو حما کہتے ہیں، حمص سے جب نکلیں، حمص سے نکلیں تو راستے میں حما آتا ہے حلب جاتے ہوئے، تو ان کا مرکز مبارک زاویہ گیلانیہ قبری عبد القادر گیلانی اور اس قصبے کا نام حما ہے، وہاں تشریف لائے۔ ان کا مزار وہیں مرجع خلائق ہے، اور وہ اس خاندان کے چوتھے اور پانچویں فرد تھے۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے کہ کس طرح بغداد سے سیدنا سیف الدین یحییٰ جو ہیں وہ حما تشریف لے گئے اور وہیں وفات پا کر مدفون ہوئے۔ تو حضور آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے کون سے آبا میں سے کون سے بزرگ جو ہیں وہ برِ صغیر تشریف لائے اور یہاں قیام پذیر ہوئے؟ میرے پردادا حضرت نقیب الاشراف سید عفیف الدین حسین الجیلانی الحموی ثم پشاوری، جو کہ لخت جگر تھے سید بدر الدین حیدر شاہ منور کے، وہ شام سے ہجرت کر کے اس زمانے میں پشاور ہند کے ساتھ تھا، اور ہند کا زمانہ تھا آل انڈیا، غالباً یہ کوئی ایک ملک تھا، اس میں ہجرت فرما کے شہر پشاور کو آپ نے اپنا مسکن بنایا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو حضور پیر سید بادشاہ کے والد محترم تھے اور وہ صاحب تصانیف بزرگ تھے، تو تھوڑا سا حضور ان کے بارے میں فرمائیں کہ ان کی تبلیغی سرگرمیاں اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ پشاور سے لے کر یہ سندھ تک کا یہ ایک اپنا موجود ہے، یہ بڑے بڑے قبائل جو ہیں وہ کس طرح انہوں نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا؟ سید عفیف الدین حسین الجیلانی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، حافظ الحدیث تھے، اور اکثر اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور واسطہ رہتا تھا۔ تصوف کا آپ پہ زیادہ غلبہ تھا، یعنی قرآن اور حدیث کو تصوف کی روح سے پڑھاتے اور امت کی اصلاح کرتے۔ 1200 ہجری کے بعد شہر پشاور سے لے کے اور یہ مظفر گڑھ تک، ملتان تک آپ کے تبلیغی دورے ہوا کرتے تھے، اور چونکہ آل حسن تھے، آل علی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمال بے تحاشا عطا کیا ہوا تھا۔ آپ انتہائی حسین اور انتہائی خوبصورت انسان تھے، اور آپ کی صوت مبارک، آواز مبارک انتہائی حسین تھی، خوبصورت تھی، میٹھی تھی، شیریں تھی۔ تو جب بھی آپ واعظ فرماتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور شریعت کی دعوت دیتے، تو ایسا خوبصورت انداز حضرت نقیب الاشراف کا تھا کہ ہزاروں لوگ ان کی ارادت میں شامل ہو جاتے اور آپ کی مریدی اختیار کر لیتے۔ جی تو حضور یہ سدرہ شریف جو ہے، فیضان تو عام ہے سدرہ شریف کا، یہ سدرہ شریف کے حوالے سے آپ ناظرین کو تھوڑا سا
فرمائیں کہ وہ یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں کون تشریف فرما ہے۔ میرے پردادا نقیب الاشراف سید عفیف الدین حسین الجیلانی الحموی ثم پشاوری آپ مبلغ اسلام تھے اور آپ تصوف کا درس دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اس دور میں گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے یہ سفر فرمایا کرتے تھے، تو مختلف 50 میل کے بعد آپ کا پڑاؤ ہوتا اور 50 میل کے بعد آپ اپنے کیمپ لگاتے، خیمے لگتے، جیسے پرانے اسلاف کا طریقہ تھا، اور اس خیمے میں کیمپ میں درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا، واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوتا۔ تو حضور نقیب الاشراف کا پڑاؤ بھی اسی طرح سدرہ شریف، جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک پاسماندہ گاؤں ہے، اس میں پڑاؤ لگا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مجھے یہاں مستقبل میں اپنے قبیلوں کی خوشبو آتی ہے، اور وہ اراضی انہوں نے اس وقت خرید لی اپنی اولاد کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے، جس میں اس وقت میں اسی خانوادے سے ہوں۔ وہی اراضی جو کہ آپ نے 1870 میں خریدی تھی، آج کل میری تاویل میں ہے۔ تو سدرہ شریف میں حضور درس و تدریس ایک نظام خانقاہی ماشاءاللہ، وہاں جو ہے ایک بہت ان کا فیضان جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ اس کے تقسیم کار ہیں، تو وہاں درس و تدریس کا اور نظام خانقاہی کا جو ہے وہ کس انداز سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے؟ چونکہ سدرہ شریف ایک ایسی مبارک بستی ہے جس میں شہزادہ سید عفیف الدین حسین الجیلانی کا مرکز مبارک ہے، اور اس مرکز شریف کے ساتھ متصل ایک جامعہ ہے، جامعہ سید العلوم، جو کہ سن 1980 سے دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور درس و تدریس کا سلسلہ وہاں جاری ہے۔ کافی تعداد میں وہاں پہ تلمیذ بھی ہیں اور مدرسین بھی ہیں، دونوں تعلیمیں وہاں دی جاتی ہیں۔ درس نظامی بھی وہاں پڑھایا جاتا ہے اور دنیاوی تعلیم بھی وہاں پڑھائی جاتی ہے۔ درس نظامی کے لیے اچھے استاد موجود ہیں جو کہ مکمل عالم دین ہیں، اور دنیاوی علوم کے لیے یعنی اچھے استاد ہیں جو کہ پرائمری، میڈل، میٹرک اور ایف اے تک تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے لنگر کا، ان کے رہنے کا، ان کے قیام کا تمام انتظام جو درگاہ شریف سے متصل یا درگاہ شریف کی جو اراضی ہے اس کے ذریعے سے ان تلمیذ اور اساتذہ کی کفالت کی جاتی ہے، جس کی خدمت کے لیے میرے دادا نے مجھے مامور کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد جہاں سے ہم نے گفتگو کے سلسلے کو چھوڑا ہے وہاں سے اس کو جوڑتے ہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی نشی آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، اس شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
कभी मम्मी का है ये दुआ। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने बीचे बुल, बोलने की बोलियां, साइकी की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने बीचे बुल, बोलने की बोलियां, साइकी की जुबान है शमा। साइकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करें पुलाव या डिसइंफेक्टेंट जो सिर्फ बाहर फीसद खात्मा, और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों? जो सफाई निस्फ ईमान है। वल इथे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घेन आयो। खुले पैसे हैं? विजदा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड
ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। विज़दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वंजाए, विज आज ही घर घेन के वंजाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयदना अफ़ीफ़ुद्दीन हुसैन अल जिलानी अल-हम्बी की तबलीगी सरगर्मियों के हवाले से कि वो किस तरह जगह जगह पड़ाव करते थे और सिदरा शरीफ में भी उन्होंने पड़ाव किया, और ये मकाम जो है आपकी औलाद के पास आज मौजूद है। आपके एक शहज़ादे सैयदना अब्दुल्ला अल-मारूफ सैयद बादशाह जो हैं सिदरा शरीफ में मदफून हैं। हम पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद अनवर गिलानी अल-रज़ाकी अल-बगदादी जो सजादा नशी हैं, उनसे ये सवाल करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला अल-मारूफ सैयद बादशाह जो हैं उनके फैज़ान के बारे में आपको कुछ आगही और कुछ उनके बारे में आपको बताएं। जी हुजूर, आप सैयद अफ़ीफ़ुद्दीन हुसैन अल जिलानी हुजूर पिराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद में एक आलिम दीन, एक मुफ्ती आज़म, एक मुहद्दिस कबीर और एक कामिल सूफ़ी थे। हिजरत करने के बाद पाक व हिंद में अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। उस वक़्त के हिसाब से लाखों की तादाद में आपके मुरीद थे और आपके शागिर्द थे और आपसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। आपने 1935 में शहर पेशावर में वफ़ात पाई और अपने करीबी कब्रिस्तान ज़रगराबाद बहरून यकतूत शहर पेशावर में मदफून हुए। आपकी कब्र अनवर मरजए खलाइक है और आम व ख़ास की ज़ियारत गाह है। आपके दो बेटे थे, जो बड़ा बेटा आपकी वफ़ात के बाद सजादा नशीन बना, जिनका इसमें गिरामी सैयद अब्दुल्ला अल-मारूफ सैयद बादशाह अल जिलानी था। अपने वालिद की मसनद पे तशरीफ़ फरमा हुए, जानशीन हुए और अपने वालिद की ही तरह अपनी ज़िंदगी में उम्मत को तबलीग फरमाते रहे। और क़ब्ल वफ़ात आपने वसीयत फरमाई कि मैं अगर वफ़ात पाऊँ तो मेरी कब्र सिदरा शरीफ का जो ये गांव है उसमें बनाई जाए और मुझे वहाँ पे दफन किया जाए, जो कि आपका एक वसीयत नामा चंद किताबों में मौजूद है। तो चंद मुश्किलात की वजह से पीर साहब को हम सिदरा शरीफ न ला सके। वसीयत के मुताबिक उनके वालिद के पहलू में हमने बतौर अमानत रखा और 1976 में हमने पीर साहब को पेशावर से निकाला और सिदरा शरीफ के इस गांव हम लेके आए। 3 दिन और 3 रात तक आपको ज़ियारत भी करवाई और शहर डेरा इस्माइल खान के करीब इस गांव सिदरा शरीफ में आपको दफन किया गया। जी माशाअल्लाह। हुजूर, आप जमातुल हाशमिया के रईस हैं और इस हाशमी खानवादे को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने की इस मसाई जमीला में मसरूफ़ हैं। तो ये ख़्याल आपके जहन में कैसे आया और क्या इसकी इस लम्हा मौजूद में दौरे हादरा में क्या आप इसकी ज़रूरत को महसूस करते हैं? मैंने
अहदीस मुबारका में और असलाफ की किताबों में देखा कि कुर्ब क़यामत के करीब बड़े बड़े फितने उठेंगे और लोगों में फ़िरकावारियत को फैलाया जाएगा और खुसूसन खानवादाए आले मोहम्मद को सताया जाएगा। इनकी बेहुरमती, इनकी बेअदबी, इनकी गुस्ताखी की जाएगी और करवाई जाएगी। तो 2017 में ये मुझे ख्याल आया कि मैं एक ऐसा काम कर जाऊं कि यही पाकीज़ा खानवादाए आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और उम्मत की हिदायत के बायस भी बने, निजात के बायस भी बने और बख्शिश के बायस भी बने। तो 2017 में मैंने इसकी बुनियाद रखी, जो कि माशाअल्लाह ये जमाअतुल हाशमिया इस वक्त पूरी दुनिया में पाई जाती है और इसका एक ही एजेंडा है कि उम्मत और आले मोहम्मद की इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, और ये बेड़ा जमाअतुल हाशमिया ने उठाया हुआ है। ये तो हुजूर, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो क्या आप महसूस करते हैं कि ये जितने हाशमी हैं या ये जो जितने खानवादे हैं, गिलानी हैं, सादात हुसैनी हैं, तो क्या ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो पाएंगे? बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। ये बड़े बड़े खानवादे, ये बड़े बड़े पीर, ये बड़े बड़े सादात, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इज़्ज़त से नवाजा हुआ है, शरफ से नवाजा हुआ है। बड़े घरों के बड़े लोग हैं ये, लेकिन मेरा काम इतना ही है कि उनकी खिदमत अक़दस में मैं दरख्वास्त और अपील पेश करूं कि अगर खानवादाए जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अम्ब्रेला के नीचे जमा न किया गया तो ये फितने और बढ़ेंगे और लोग इस मुसीबत में मुब्तला होंगे। इसके लिए मैं एक हदीस शरीफ पेश करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि कुर्ब क़यामत के करीब फितने आम होंगे और लोग इंतशार का शिकार होंगे और फ़िरकावारियत का ज़ोर होगा। एक ही ऐसी चीज़ है कि जो कि उम्मत को एक प्लेटफार्म पे जमा कर सकती है, और वो चीज़ मेरी आल है, वो मेरी आल है। अगर ये लोग मेरी आल की कश्ती पे सवार हो जाएंगे तो ये निजात पा जाएंगे। मुझे उम्मीद है अपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर भी जो बनी हाशिम हैं, आले हाशिम हैं, इसमें बनी कुरैश हैं, इसमें आले अब्बास हैं, इसमें आले हनीफ़ा हैं, इसमें आले हसन व हुसैन हैं। तो मुझे अपना भाई समझते हुए इस मेरी बात को सुन के ज़रूर लब्बैक कहें कि आप लोग वही हैं जो उम्मत को इकट्ठा कर सकते हैं। जी हुजूर, इसका ये जमातुल हाशमिया जो है, इसका ख़ास मकसद और नस्बुल ऐन क्या है, इसकी मंजिल क्या होगी और इसका हसूल का ज़रिया आप क्या समझते हैं? हमारी ये जमातुल हाशमिया जो है, इसके कुछ सियासी मकासद नहीं है और न ही चंदा बटोलना मकसद है। जिस कौम को अल्लाह नबी के घराने में पैदा फरमा देता है, तो अगर वो चटाई पे भी बैठा हो तो बेनियाज होता है, बेनियाज होता है। तो सादात का ये निज़ाम जो मैंने तरतीब दिया है,
وہ میری مدد جو ہے اللہ کے نبی کی طرف سے آئی کہ آپ کا جو نظام ہے یہ شورائی نظام ہے. آپ کا نظام جو ہے یہ شورائی نظام ہے، اور اس نظام میں ایک خلیفہ اور باقی سب برابر. تو ان کے جو فیصلے ہیں یا ان کی جو میٹنگیں ہیں وہ شورا کی ہوں گی. تو امید ہے کہ ان پاکیزہ لوگوں کی، اس پاکیزہ خاندان والوں کی جب میٹنگ اور شورا ہوگی تو جتنے یہ خود اچھے ہیں انشاءاللہ ان کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے اور اچھائی ہی دیں گے، ہم یہی امید کرتے ہیں. ناظرین، یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتے ہیں. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گفٹس پاستا اور گفٹس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گفٹس پاستا، گفٹس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے. جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گفٹ سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گفٹ سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे जमातुल हाशमिया के बारे में। तो जमातुल हाशमिया का मकसद और उसका नस्बुल ऐन भी उम्मत को जोड़ना है, एक प्लेटफार्म पे लाना है। ये निज़ाम खानकाही की जितनी सरगर्मियाँ थीं, इसके उम्मत मुसलमा पर, नौ इंसानी पर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो असरात जो हैं वो ज़ायल होना शुरू हुए। तो इकबाल को उस दौर में कहना पड़ा कि उठा मैं मदरसा व खानका से गमनाक। हुजूर, ये अल्लामा इकबाल की गमनाकी और उनका मदरसा और खानका को एड्रेस करके ये कहना कि ये वो जो डिलीवर किया करते थे, जैसे खानका थी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, वहाँ से हुकूमत का निज़ाम चलता था। बड़ी बड़ी खानकाहों को बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता था। मदारिस के जो सदर मुदर्रिस हुआ करते थे उनको बहुत प्रोटोकॉल था। तो क्या वजह है, आप क्या कैसे देखते हैं कि ये निज़ाम खानकाही और उससे मुल्हिका मदारिस जो हैं ये क्यों नहीं आज वो डिलीवर कर पा रहे? जी, बात यह है कि तसव्वुफ और शरीयत ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। यानी पहले, आज से 100 साल पहले जब मदारिस में उलमा बनते थे, इल्म दीन हासिल करते थे या दर्स निज़ामी के कोर्स किया करते थे या मौलवी फाजिल, मुंशी फाजिल के कोर्स किया करते थे, उसके बाद वही आलिम दीन जो कि एक मुदर्रिस, एक मुबल्लिग, एक खतीब बनता था, उसके बाद वो अहले तरीक़त की तलाश को निकलता था। आप अगर कोनिया शरीफ तुर्की की तरफ ज़हन ले जाएं तो रूहानियत के एक बहुत बड़े इमाम जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा का मरकज़ शरीफ है और उनकी फ़ारसी की एक नज़म का एक शेर है कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। आलिम तो वो बहुत बड़े शेखुल हदीस थे, मुफस्सिर कुरान थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, लेकिन उन्होंने एक सूफ़ी की तलाश की और जब उनको हज़रत शम्स तबरेज़ अलैहि रहमा मिले तो फरमाया अब मैं कामिल आलिम हूँ। तसव्वुफ एक राय हकीकत है, तसव्वुफ एक इंसानियत की बका है,
تصوف امن کا نام ہے، تصوف خیر کا نام ہے۔ اگر آپ تاریخ صوفیات دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ جو عالم فقط عالم رہ گیا تو وہ علم دین کا درس تو دیتا ہے، حدیث کا درس دیتا ہے، فقہ کا درس دیتا ہے، صرف و نحو کا درس دیتا ہے، لیکن تصوف کا درس وہ نہیں دے سکتا۔ وہ اس لیے کہ اس نے خود تصوف نہیں پڑھا ہوتا، اور جو خود تصوف نہ پڑھا ہوا ہو یا نہ جانتا ہو تو وہ تصوف کا درس کیا دے گا۔ جہاں تک میری معلومات ہے، میں نے جن بزرگوں کو دیکھا یا جن صوفیاء کی صحبت میں رہا تو وہ علوم ظاہریہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کیے تھے، اور علوم باطنیہ کے بھی ان پہ اللہ کے انعام تھے۔ علوم باطنیہ وارث مصطفیٰ کریم سرکار سیدنا علی حیدر کرار تھے۔ میں کچھ دن پہلے ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اپنا مخزن چشت، ہاں جی، وہ کسی مہاروی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ تو انہوں نے سرکار علی مرتضیٰ کی اس طریقت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے یہ چیز ثابت کی کہ رسول اللہ کے علم باطن کا جو وارث ہے وہ علی حیدر کرار ہے۔ اور یہ طریقت کی جو منزلیں ہیں، نقش بندی، سوروردی، چشتی، قادری، شاذلی، اویسی، علوی، عرفائی، یہ ساری طریقت کی نہریں ہیں، اور یہ نہریں تمام کی تمام جو ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ سے جا کے وابستہ ہوتی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیضان ہے جو اللہ جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتا ہے اور یا علی مرتضیٰ جانتا ہے۔ تو ہماری خانقاہوں میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ علم ظاہر کے بعد، میرے دادا تاجدار سدرہ شریف نے کسی نے پوچھا کہ علم شریعت اور علم طریقت میں فرق کیا ہے، کیا یہ دو علیحدہ علیحدہ جہتیں ہیں، علیحدہ علیحدہ سمتیں ہیں؟ تو تاجدار سدرہ شریف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہیں، شریعت کی انتہائی پابندی کا نام طریقت ہے۔ جب انسان شریعت میں کامل ہو جاتا ہے، بعد اس کی منزل طریقت شروع ہوتی ہے۔ جس طرح کہ مولانا جامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کاملہ پامال شو۔ تو کسی نے جامی اور رومی سے یہ پوچھا کہ علم ظاہر جو ہے، علم شریعت، یہ تو ہم تک کتب کے ذریعے پہنچا، قرآن کے ذریعے پہنچا، احادیث مبارک کے ذریعے پہنچا، اور تابعین کے اقوال سے ہم تک پہنچا، تبع تابعین کے اقوال سے ہم تک پہنچا، یا اہل تقوی کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور یہ تصوف کا علم جو ہے یہ ہم تک کیسے پہنچے گا؟ تو مولانا رومی علیہ رحمہ کو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ علوم کتابوں میں نہیں ہے، یہ علوم اللہ والوں کی نظروں میں ہوتے ہیں، اللہ والوں کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ جب وہ نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ علوم خود بخود سینوں میں منتقل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو تصوف کے لیے پہلے علماء کرام، اکابر علماء جو اس صدی سے پہلے ہوئے ہیں، وہ عالم بننے کے بعد صوفیوں کی تلاش کیا کرتے تھے،
اور ان کی خدمت میں جا کے رہ کے مجاہدات کرتے تھے. جیسے کہ آپ نے بزرگوں کی تاریخ دیکھی، بابا فرید الدین گنج شکر کی، سید علی احمد صابر کلیر شریف کی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخت کی، اور دیگر اولیاء کی آپ نے تاریخ دیکھی کہ انہوں نے بڑے بڑے مجاہدات کیے، مشقتیں کی، اور اللہ کے ذکر میں یہ لوگ مصروف ہوئے، تو آج ان کے مزار اور ان کی تحریر سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور مرجع خلائق ہیں. جی ماشاءاللہ. اس میں تو حضور کوئی شک نہیں کہ یہ جتنے اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں، یہ بڑے بڑے خانقاہ نشین تھے، یہ جو ان کے خانقاہوں سے مدارس منسلک تھے، وہاں تصوف کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بھی پڑھاتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے بر صغیر کے حوالے سے ہم بات کریں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، عوارف المعارف کا درس دیتے تھے. بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے بہت بڑا مدرسہ بہائیہ پوری دنیا کے، وہاں بھی عوارف المعارف ہے، کتاب الامہ ہے، یہ بڑی کتابیں جتنی ہیں. اور سید علی حجویری رسالہ کشیریہ کے اپنا مصنف جو ہیں وہ امام کشیری، یہ سارے کے سارے تصوف پڑھاتے تھے. تو یہ تصوف جو ہے یہ درس نظامی سے اس کو کیسے نکالا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے، لیکن آپ کے لیے آسان ہے. جب سے مدارس سے علوم باطنیہ کو ہٹایا گیا ہے، اس کے بعد یہ فرقہ واریت کی ابتدا ہوئی ہے. جب تک مدارس میں یا درگاہوں میں یا درباروں میں علم شریعت کے ساتھ علم تصوف پڑھایا جاتا رہا، اس تک پوری قوم مسلمان میں کسی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی فرقہ، کوئی تنازع نہ تھا. کیونکہ علم پڑھنے کے ساتھ انسان کی جذبات جو ہیں یہ ابھرتے ہیں اور جوش آتا ہے. بات وہ عالم بھی کرتا ہے اور وہی بات وہ عالم جو تصوف پڑھا ہوا ہو وہ بھی کرتا ہے، لیکن دونوں کے انداز میں فرق ہوتا ہے کہ ایک فقط علم ظاہر پڑھا ہوا جو مسئلہ بیان کرے گا تو اس میں تلخی ہوگی، سختی ہوگی. وہی مسئلہ اگر علم روحانیت پڑھا ہوا انسان کرے گا تو مسئلہ تو وہی ہے، مگر اس میں چاشنی ہوگی، نرمی ہوگی اور شیرینی ہوگی. میں نے خود دیکھا کہ ہم جن مدرسوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں مثنوی پڑھائی جاتی تھی، نام حق پڑھائی جاتی تھی، پند نامہ پڑھایا جاتا تھا، اور گلستان اور بوستان اس میں پڑھائی جاتی تھی. جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے مدارس میں اصول فقہ، احادیث مبارک، تفاسیر پڑھائی جاتی تھی، اسی طرح تصوف کی کتابیں بھی تلمیذ کو، طلباء کو پڑھائی جاتی تھی. حضرت محی الدین ابن عربی کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی کی پڑھائی جاتی تھی، اور اسی طرح شیخ سعدی اور مولانا روم ہے، یہ ساری پڑھائی جاتی تھی. تو یہ وہ جہاد بالنفس جو ہے اس سے ان کو مدد ملتی، اور وہ اپنی زندگی کے طور طریقے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ ڈالتے اور زندگیاں گزارتی تھی. بے شک اس میں آپ حضور محسوس کرتے ہیں کہ یہ موجودہ جو یہ نصاب ہے درس نظامی کا،
کیا اس میں تصوف کی کتب کو شامل ہونا چاہیے تاکہ یہ تصوف جو ہے یہ سلوک کی منازل طے کر کے تصفیہ نفس ہوتا ہے، تصفیہ قلب ہوتا ہے، اور تصوف تو سراسر ادب اور اخلاق کا نام ہے، تو کیا ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے؟ جی، ہم جس زمانے میں اسکولوں میں پڑھتے تھے تو آپ تو مدارس کی بات کر رہے ہیں، ہماری اسکولوں میں بھی باقاعدہ تصوف کے چیپٹر ہوا کرتے تھے۔ آپ تو چونکہ محکمہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں، وابستہ رہے کہ یعنی 5ویں کلاس میں میری ماں کی وصیت کے بیٹے سچ بولا کرو، سیدنا عبد القادر جیلانی کی یہ حکایت موجود تھی، یا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے متعلق کہ رسول اللہ کا محسن اور وفادار چچا، تو اسی طرح علی مرتضیٰ کا ایک چیپٹر ہوتا تھا۔ تو میری تو اپنی یہ رائے ہے کہ فقط مدارس میں نہیں بلکہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی تصوف پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہی انسانوں کی بقا ہے اور اسی میں انسان بنتے ہیں۔ بے شک۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف کی طرف رجوع جو ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جب تک تصوف سے رجوع نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے یہ فضا جس میں ایک نفرت پائی جاتی ہے، فرقہ واریت پائی جاتی ہے، ہر طرف جو ہے وہ نفرت ہی نفرت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تصوف کی ضرورت ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو حضور اس میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور یہ خانقاہ نشین جو ہیں اس تصوف کو کیسے، اس اخلاق کو، اس محبت کو کس طرح عام کر پائیں گے؟ جی، میں نے چونکہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور میرے خاندان کے بزرگوں میں میرے دادا میرے شیخ تھے اور میرے دادا بھی تھے، اور میرے والد علیہ رحمہ سید احمد گیلانی علیہ رحمہ، ان کو میں نے دیکھا اور اکثر یہ سنتے ہوئے بھی دیکھا کہ ہم ایک مرتبہ افغانستان ابو الحسن خرقانی کی قبر پہ حاضر ہوئے، جو کہ محمود غزنوی کے پیر اور شیخ تھے، تو ان کے مرکز کے ساتھ ان کا لنگر خانہ تھا، تو لنگر خانے پہ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی اپنے خادموں کے لیے کہ اے خادم درگاہ، آنے والے کو تو نہ دیکھ کہ یہ کون ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کالا ہے یا گورا ہے، کس مذہب، کس عقیدے اور کس ٹولے سے اس کا تعلق ہے، یہ عجم ہے یا عرب ہے، کون سی لغت زبان یہ بولتا ہے، نہ دیکھ، تیرا کام ہے مہمان کی خدمت کرنا، اور پھر وہ خدمت کے بعد اس کا اپنا راستہ اور تیرا اپنا راستہ۔ تو یہی تصوف سکھاتا ہے۔ یعنی اگر ایسی چیزیں مسلمانوں میں دوبارہ آ جائیں جیسے کہ ہمارے اکابرین میں تھیں، یا چند نفوس اب بھی مل جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ اب بھی ایسا ہی ہے، تو اگر یہ چیزیں آ جائیں تو امت میں یکجہتی، فرقہ واریت اور نفرت کا کلا کما ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ حضور، پروگرام کا وقت جو ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے، آخری لمحات ہیں، تو آپ اس عہد کے نوجوان کو، اس عہد کے انسان کو، اور بالخصوص نسل نو کو آپ کچھ پیغام دیں جس پر عمل کر کے وہ اپنی دنیا جو ہے وہ سنوار سکیں۔ سب سے پہلے میں تو مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ مسلمان تو مسلمان رہ جا،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا اور دین اسلام ایک سچا دین ہے، اس پہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اور پھر اہل سنت جماعتیں ہم اس جماعت کی جو بنیاد رکھنے والے ہیں وہ سیدنا علی مرتضی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامو اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا احترام اور ان کی عزت اور ان سے تعلق اور ان سے ناطہ جوڑے رکھو، فرقہ واریت سے بچو، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فرقہ واریت میں رہ کے انسان نہ خود محفوظ ہے اور نہ ان کے خاندان محفوظ ہیں۔ نجات کے لیے اسلام اور جماعت، اہل سنت جماعت اور طریقت میں نبی کے گھرانے سے وابستگی، یہ امان بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی اور عزت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، کامیابی، امان اور عزت و احترام کا واحد راستہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھامنا اور دامن اہل بیت سے استقامت کے ساتھ وابستہ ہونا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، اور یہی نفرتوں کی اس بھڑکتی آگ کو اور ایک بہت بڑی خلیج کو پاٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ آج ہم فیضان تو عام ہے سدرہ شریف کا، تو سدرہ شریف کے فیضان سے مجھے بھی حصہ ملا کہ میں نے آپ کے جد امجد سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جیلانی اور آپ کی اولاد کی علمی، سیاسی، جہادی، دینی و روحانی خدمات پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا، اور یہ سب کا سب میرے شیخ طریقت سید محمد انور گیلانی الرضاقی البغدادی کا فیضان ہے۔ یہ سدرہ شریف کا فیضان ہے کہ میں ایک تحقیقی مقالہ لکھنے میں کامیاب ہوا، اور یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے میں نے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لی، اور یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے خانوادے پر، ان کے علمی اور ان کے روحانی ورثے پر مشتمل ہے، اور یہ اس حوالے سے ایک مستند صحیفے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج ہم نے فیضان تو عام ہے سدرہ شریف کا، اس حوالے سے ہم نے سیدی مرشدی امام العرفاء نقیب الاشراف سید محمد انور گیلانی الرضاقی البغدادی کے خیالات آپ تک پہنچائے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
ہم کون تھے؟ ہم کیا ہیں؟ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں۔ اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ صرف مکس نیوز پر۔